پاکستان کا یوم قرارداد مارچ 23 کو منایا جاتا ہے۔ 1940 کے اس تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے جب آل انڈیا مسلم لیگ نے قرارداد لاہور منظور کی، جس میں برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس دن نے پاکستان کی آزاد ریاست کے حتمی قیام کی بنیاد رکھی تھی۔ 23 مارچ 1940 کی اہمیت برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی اور خود ارادیت کی جدوجہد میں ایک اہم لمحے کے طور پر اس کے کردار میں مضمر ہے۔ اس نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کے باضابطہ اظہار کو نشان زد کیا اور پاکستان کی تحریک کے لیے مرحلہ طے کیا، جس کا اختتام 1947 میں پاکستان کے قیام پر ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ، جس کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی تھی، برٹش انڈیا میں مسلمانوں کے مفادات کی نمائندگی کرنے والی سرکردہ سیاسی جماعت کے طور پر ابھری۔ 1930 کی دہائی تک یہ تیزی سے واضح ہو گیا تھا کہ مسلم اقلیت وسیع تر ہندوستانی قوم پرست تحریک کے اندر خود کو پسماندہ محسوس کرتی ہے، جس پر انڈین نیشنل کانگریس کا غلبہ ہے۔ 1940 سے پہلے برطانوی ہندوستان میں سیاسی ماحول مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے نمایاں تھا، جو کہ مسلمانوں کے تحفظات کو مناسب طریقے سے حل کرنے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی ناکامی سے بڑھ گیا تھا۔ اس دور میں علیحدہ مسلم سیاسی تشخص اور مسلم خود مختاری کے مطالبات کا ظہور ہوا۔ قرارداد لاہور کی تشکیل میں کئی عوامل نے کردار ادا کیا، بشمول کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان آئینی مذاکرات کی ناکامی، مستقبل کے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق اور نمائندگی کے بارے میں خدشات، اور سیاسی اور اقتصادی تحفظات کی خواہش۔ مسلمانوں کے مفادات۔ قرارداد لاہور کو 22 سے 24 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور کیا گیا۔ اپنی یکجہتی اور عزم کا اظہار کرنے کے لیے سیشن کے کلیدی حامیوں اور مقررین میں مسلم لیگ کے قائد اور قرارداد کے پیچھے محرک محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیات چودھری خلیق الزمان، لیاقت علی خان اور سردار اورنگزیب خان شامل تھے۔ محمد علی جناح، جنہیں اکثر پاکستان میں بابائے قوم کہا جاتا ہے، تحریک پاکستان کے پیچھے محرک اور قرارداد لاہور کی مرکزی شخصیت تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما کے طور پر جناح نے برطانوی ہندوستان میں علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کو بیان کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بصیرت، مدبرانہ انداز اور مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے لیے غیر متزلزل وابستگی نے انہیں قائد اعظم، عظیم لیڈر کا خطاب دیا۔ لیاقت علی خان محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور قرارداد لاہور کے اہم حامیوں میں سے ایک تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک سینئر رہنما کے طور پر لیاقت علی خان نے برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں میں پاکستان کے مطالبے کی حمایت کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور ملک کی آزادی کے ابتدائی سالوں میں اہم کردار ادا کیا۔ چودھری خلیق الزمان پنجاب سے تعلق رکھنے والے ممتاز مسلم رہنما اور قرارداد لاہور کے اجلاس میں ایک مندوب تھے۔ انہوں نے قرارداد کی منظوری تک ہونے والے مباحثوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستان کے مطالبے کی حمایت میں پرجوش تقریر کی۔ ان کی وکالت اور قیادت نے مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے قرارداد لاہور کی متفقہ توثیق میں اہم کردار ادا کیا۔ سردار اورنگزیب خان ایک اور قابل ذکر مسلم رہنما تھے جنہوں نے لاہور کے قرارداد کے اجلاس میں بطور مندوب شرکت کی۔ انہوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے اب خیبر پختونخوا کے مسلمانوں کے مفادات کی نمائندگی کرنے اور علیحدہ مسلم ریاست کے مطالبے کے دائرہ کار میں ان کے حقوق کی وکالت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے تعاون نے برطانوی ہندوستان میں متنوع مسلم کمیونٹیز کے درمیان قرارداد کے لیے حمایت حاصل کرنے میں مدد کی۔ ان شخصیات میں سے ہر ایک نے قرارداد لاہور میں منفرد قوتیں، نقطہ نظر اور قائدانہ خوبیاں لائیں، جس نے اسے اپنانے اور تحریک پاکستان کی بنیادی دستاویز کے طور پر حتمی طور پر قبول کرنے میں کردار ادا کیا۔ ان کی اجتماعی کوششوں اور قربانیوں نے پاکستان کی تخلیق کی بنیاد رکھی اور پاکستانیوں کی نسل کو اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی تحریک جاری رکھی۔ قرارداد لاہور، جسے پاکستان کی قرارداد بھی کہا جاتا ہے، نے ان خطوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، آزاد ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا، ان کے سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی حقوق کو وفاقیت کے دائرہ کار میں یقینی بنایا جائے۔ کنفیڈریشن اس نے متحدہ ہندوستان کے تصور کو مسترد کر دیا اور مسلم خود ارادیت کے اصول پر زور دیا۔ قرارداد نے پورے برطانوی ہندوستان میں فوری طور پر ردعمل ظاہر کیا اور حامیوں اور مخالفین دونوں کی طرف سے سخت ردعمل کا اظہار کیا۔
جہاں اس نے مسلم لیگ کو تقویت بخشی اور تحریک پاکستان کو تقویت بخشی، وہیں اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تناؤ کو بھی تیز کیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کا مرحلہ طے کیا۔ قرارداد لاہور نے تحریک پاکستان میں مرکزی کردار ادا کیا، جس نے خود حکمرانی کے لیے مسلمانوں کی امنگوں کا واضح اور غیر واضح اظہار کیا اور علیحدہ وطن کے لیے مسلم لیگ کی سیاسی مہم کے لیے ایک ریلینگ پوائنٹ کے طور پر کام کیا۔ قرارداد لاہور میں بیان کردہ پاکستان کا مطالبہ تحریک پاکستان کا سنگ بنیاد بن گیا، اور اس نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی، جب برطانوی راج دو آزاد ممالک پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہوا۔ لاہور کی قرارداد کا جنوبی ایشیا میں بعد میں ہونے والی سیاسی پیش رفتوں پر گہرا اور دیرپا اثر پڑا، جس نے نوآبادیاتی دور کے بعد کی ریاست کی تعمیر، بین الاجتماعی تعلقات اور خطے کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا۔ یوم قرارداد پاکستان ہر سال مارچ 23 کو قومی جوش و جذبے اور فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے، جو اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے نظریات کو منایا جاتا ہے جو قوم کے بانیوں کی طرف سے دیے گئے تھے، اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ قرارداد لاہور میں درج اصول عصری تناظر میں مطابقت رکھتے ہیں، جو پاکستان کے قومی تشخص، ریاست سازی اور حکمرانی کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پاکستان کا یوم قرارداد 21ویں صدی میں پاکستان کو درپیش چیلنجوں اور مواقع پر غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور جمہوریت، تکثیریت اور سماجی انصاف کے نظریات کو برقرار رکھنے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ جبکہ پاکستان نے آزادی کے بعد سے اہم پیش رفت کی ہے، اسے سیاسی عدم استحکام، اقتصادی ترقی، دہشت گردی اور علاقائی سلامتی کی حرکیات سمیت اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یوم قرارداد پاکستان قوم کے آباء و اجداد کی قربانیوں اور ایک خوشحال اور جامع معاشرے کی تعمیر کے لیے جاری جدوجہد کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کی اہمیت، جیسا کہ یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر منایا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے اور ان لاکھوں مسلمانوں کی امنگوں کی علامت ہے جنہوں نے ایک آزاد وطن کے قیام کے ذریعے اپنے حقوق اور وقار کو محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ جب ہم یوم قرارداد پاکستان مناتے ہیں تو آئے ان رہنماؤں اور کارکنوں کے ویژن اور قربانیوں کو یاد رکھیں، جنہوں نے قائم پاکستان کی راہ ہموار کی اور ایک ایسی قوم کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ سے عہد کریں جو سب کے لیے انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے اصولوں کو برقرار رکھے۔ اس کے شہریوں، یوم قرارداد پاکستان قرارداد لاہور کی پائیدار میراث اور قوم کی تعمیر، اتحاد اور ترقی کے جاری سفر کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، آئیں ماضی سے تحریک لیں اور ایک جمہوری، خوشحال اور جامع معاشرے کے طور پر پاکستان کی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کام کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔